آسمان پر ستاروں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ لگتا تھا آج کی رات آسمان کے ستارے زمین سے بہت قریب آ گئے ہیں۔ حد نگاہ تک پھیلا ہوا صحرا، ریت اور مٹی کے ٹیلوں کے اوپر ستاروں کی غیر معمولی چمک و دمک کی وجہ سے ہر طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صبح ہونے کے قریب ہے، لیکن صحراؤں میں رہنے والا وہ صحرائی جانتا تھا کہ ابھی رات باقی ہے، صبح ہونے میں دیر ہے۔ وہ ستاروں کی مدد سے صحرا میں سفر کرتا ہوا اپنے قبیلے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کا تعلق دشت نینوا میں آباد بنی اسد کے قبیلے سے تھا۔ وہ گزشتہ مہینے کسی کام سے حجاز کی طرف گیا تھا۔ اب 15-20 دن کے بعد وہ قافلے سے الگ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس نے ملک کے حالات خراب ہونے کا بھی سنا تھا اور یہاں سے نکلتے وقت عراق کی سرحدوں پر فوجوں کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی دیکھی تھی، لیکن اس دوران دشت نینوا میں جو قیامت گزر گئی تھی اس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان چند دنوں میں اس کے علاقے میں کیا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو گھر کے قریب آنے کی خوشی میں تیز تیز قدم اٹھاتا، ریت کے ٹیلوں، میدانوں اور نشیبوں کو عبور کرتا ستاروں کی روشنی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جس قافلے کے ساتھ وہ یہاں تک پہنچا تھا وہ اسے دشت نینوا میں کربلا کے قریب چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا۔ وہ ایک نشیب سے گزر کر سامنے والے بلند ٹیلے کے اوپر پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ حیران کن تھا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ صحرا کا دور دراز کا میلوں علاقہ ہر طرف سے نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ٹیلے کے نیچے سے لے کر غازریہ تک کا علاقہ ستاروں کی تیز روشنیوں سے دمک رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اس کی ساری زندگی اسی صحرا میں گزری تھی، لیکن اس نے ستاروں کو کبھی زمین سے اس قدر قریب نہیں دیکھا تھا۔ ستاروں کی چمک دمک نے اس پورے علاقے پر ہر طرف سے روشنیوں کا ایک سائبان تان رکھا تھا۔ روشنیوں کے اس گول شامیانے کے باہر دور دور تک سرمائی تاریکی کا راج تھا۔ اس نے پہلی بار نشیب اور اس کے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نشیب کے قریب ایک جگہ پر زمین روشن ہو رہی تھی، ایسی روشنی کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑا اور دوبارہ اس طرف دیکھا۔ یہ بے پناہ نور دراصل ایک انسانی جسم سے نکل رہا تھا۔ یہ ایک بے گور و کفن لاش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے روندا گیا ہے۔ سارا جسم شکستہ تھا اور قریبی زمین جسم سے مسلسل بہنے والے خون سے لال ہو رہی تھی۔ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی اور سر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ اس قدر بے رحمی کے ساتھ قتل ہونے والا کون ہے؟ وہ کیسے دشمن تھے جنہوں نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے بے اختیار آنسوؤں کو صاف کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ٹیلے سے اتر کر نشیب میں جائے۔ اس کے گھر کا راستہ اسی طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ اچانک ایک ملکوتی خوشبو کی مہک ہوا میں پھیلی۔ اس نے اس خوشبو کو محسوس کیا تو اس کا دل درد و غم سے بھر گیا۔ ان خوشبوؤں میں جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں۔ آنسوؤں کی جھلملاہٹ میں اس نے غازریہ کے نخلستان کی طرف دیکھا۔ نہر الکما کے کنارے پر بھی زمین سے ایسی ہی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پھر میدان کے مختلف حصے اسے چمکتے دکھائی دیے۔ ہر جگہ ایک لاش پڑی تھی، زخموں سے چور اور سر بریدہ لاشیں، اور ان میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک ایک لاش کے پاس جائے اور اسے پیار کرے۔ وہ تیزی سے ٹیلے کے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ نشیب میں پڑی ہوئی لاش کے قریب کوئی بیٹھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ ایک صحرائی شیر تھا، ببر شیر، اور وہ اپنا سر اپنے اگلے پنجوں پر رکھے بیٹھا تھا، اور اس کے منہ اور سینے سے عجیب طرح کی غراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اس غراہٹ میں درندگی کے بجائے درد کی سی کیفیت تھی۔ وہ درد سے بے حال ہو رہا تھا۔ غراتے غراتے وہ کبھی کھڑا ہو جاتا اور اس نورانی لاش کے گرد بے تابی سے طواف کرنے لگتا، اور کبھی زمین پر بیٹھ کر زور زور سے غرانے لگتا، لیکن اس کی غراہٹ ایسی تھی جیسے وہ آہیں بھر رہا ہو۔ شیر کے خوف سے وہ دوبارہ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسی وقت اسے صحرا کے چاروں طرف سے روشنیوں کی لمبی لمبی قطاریں آتی دکھائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی سارا ماحول سسکیوں، کراہوں اور درد بھری آوازوں سے گونجنے لگا۔
وہ ہزاروں لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں میں مشعلیں تھامے صحرا کے کونے کونے سے نکلتے چلے آ رہے تھے۔ سفید بال، لمبے بال، مختلف قد و قامت کے لوگ، ان کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ روتے پیٹتے ہر طرف سے اس نشیب کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ایک نورانی لاش سے روشنیاں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ سفید لباس پہنے یہ ہزاروں لاکھوں افراد جب قریب آئے تو ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سمجھ میں آنے لگے۔ یہ سارے لوگ اپنے سینے اور سروں کو پیٹ رہے تھے، صحرا کی خاک اٹھا کر بار بار اپنے سروں پر ڈال رہے تھے اور جگر سوز آوازیں بلند کر رہے تھے، واہ محمد آ، واہ مصیبت آ، حسین حسین۔ یہ آوازیں عورتوں کی لگ رہی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر اس کا دل پھٹنے لگا۔ محمد، حسین! اس نے سوچا یہ تو رسول کے نواسے کا ماتم ہو رہا ہے، لیکن حسین تو مدینے میں رہتے ہیں، اور یہ اس صحرا میں رات کے آخری پہر یہ ہزاروں لاکھوں عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ صحرا کی مختلف سمتوں سے آنے والی عورتیں اب نورانی صیبان سے ڈھکے ہوئے حصے میں آ گئی تھیں اور نشیب سے لے کر نہر القمہ کے کنارے تک بکھری ہوئی لاشوں کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ وہ بار بار زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے بالوں میں ڈالتیں اور ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کر ماتم کرنے لگیں۔ نورانی لاش کے قریب بیٹھا ہوا شیر صحرا میں کسی طرف چلا گیا تھا۔ اب اس سے برداشت نہ ہو سکا، وہ دوڑتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور ان عورتوں کے قریب پہنچا۔ خدا کے واسطے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ یہ نورانی جسم کس کے ہیں اور تم اس طرح ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ہم قوم جنہ کی عورتیں ہیں۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ خاندان رسالت پر کیا کیا قیامتیں ٹوٹ پڑیں؟ مسلمانوں نے اپنے رسول کے جسم کے ٹکڑوں کو خون میں نہلا دیا، امت نے اپنے ہی نبی کا گھر اجاڑ دیا، علی و فاطمہ کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ وہ آگ جو مدینے میں لوگ لے کر آئے تھے فاطمہ کے گھر کو جلانے کے لیے، اس سے تو اس گھر کا ایک دروازہ ہی جلا تھا، لیکن آج اسی آگ سے انہوں نے کربلا میں فاطمہ زہرا کے سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لیں، انہیں رسیوں میں اس طرح باندھا گیا جیسے قربانی کے جانور باندھے جاتے ہیں۔ قوم جنہ کی عورتوں نے بین کرتے ہوئے کہا۔ بین سن سن کر اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ کیا یزیدی لشکر اسی کی تیاری کر رہا تھا؟ کیا وہ فوجی تیاریاں رسول اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے تھیں؟ وہ شخص اپنے سر اور سینے کو پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر بین کر رہا تھا۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیر اس لاش کے قریب کیوں بیٹھا تھا؟ اس نے روتے روتے سوال کیا۔ یہ شیر اللہ کا فرشتہ ہے اور شیر کی شکل میں لاش حسین مظلوم کی حفاظت کر رہا ہے، قوم جنہ کی عورتوں نے بتایا۔ تمہیں شہادت کی خبر کس نے دی؟ اس شخص نے پوچھا۔ ارے تم کیا جانو، دوسری مخلوقات بھی نواسۂ رسول کا ماتم کر رہی ہیں۔ پہاڑوں کے پتھر، صحراؤں کے ذرے، درختوں کے پتے، سمندروں کا پانی، شفق کی لالی، صبح صادق کا لہو رنگ، آسمان، اللہ کے فرشتے، جنات، آسمانوں کے رہنے والے، سورج، چاند، ستارے، ہر مخلوق حسین کے غم میں سوگوار ہے۔ ہمارے مرد کربلا کی زیارت کر کے جا چکے ہیں، اب ہم عورتیں اپنے آقا کی مظلومیت کا ماتم کرنے آئی ہیں۔ حسین مظلوم کی بہنوں کو تو ظالموں نے رونے بھی نہیں دیا، قوم جنہ کی عورتوں نے بین کرتے ہوئے کہا، اور شہداء کی لاشوں کے سرحانے بیٹھ کر خاک کربلا کو اپنے بالوں میں ڈالنے لگیں۔ وہ شخص خاک کربلا کو مٹھیوں میں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور روتے روتے زمین پر گر گیا۔